اِنَّا مَعَكُمْ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ہم تو مذاق اڑانے والے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتا ہے، وَیَمُدُّہُمْ اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون حالت یہ ہے کہ وہ بہک رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے۔ فما ربحت تجارتہم سو نہ فائدہ دیا ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین اور نہ وہ ہوئے ہدایت یافتہ۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے دو رخا ہونے کی ایک حالت کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا کہ منافقین کی دو رنگی یہ ہے کہ جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں ان کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیطانوں کی طرف اکیلے ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ دو رنگی ہے کہ جب ایک طرف والوں سے ملے آدمی تو اس جیسی بات کرے، اور جب ان کے خلاف دوسرے لوگوں سے ملے تو پھر ان جیسی بات کرے۔ ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی ایک پارٹی والوں کے ساتھ، ایک طبقے والوں کے ساتھ ملے تو ان جیسی باتیں شروع کر دے، اور ان کو یہ محسوس ہونے لگے کہ یہ بھی ہمارے ہم خیال ہیں، اور جب دوسری پارٹی کے ساتھ، ان کے مخالفین کے ساتھ ملے تو ان جیسا رویہ اور ان جیسی ان کی حق کی باتیں شروع کر دے، جس سے ان کو یہ خیال ہو کہ یہ ہمارے ہم خیال ہیں۔ تو یہ دو رنگی کہلاتی ہے، دو رخا پن کہلاتا ہے، اور اس کی بڑی بڑی ارشاد فرمائی گئی ہے کہ انسان کو دو رخا پن نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو ایک خیال کی پر اور ایک نظریے کی پر انسان کو ثابت قدم ہونا چاہیے جو حق کا نظریہ ہے۔ یہاں پر شیاطین کا لفظ آیا ہے، یہ شیطان کی جمع ہے، اور شیطان کا لفظ قرآن مجید کے اندر بہت کثرت کے ساتھ آیا ہے، اور شیطان کا لغوی معنی ہوتا ہے شریر، کہ جو شر پھیلانے والا ہو، شر کو عام کرنے والا ہو، شریر کے معنی میں ہے۔ اور یہ شیاطین الانس والجن یہ قرآن مجید کے اندر سورہ انعام کے اندر بھی آیا ہے، تو وہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شریر انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں بھی ہوتے ہیں۔ تو جو انسانوں میں جو شریر ہوتے ہیں وہ دنیا کے اندر شر پھیلاتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو جنوں کے شریر جن ہوتے ہیں وہ بھی شر پھیلاتے ہیں۔ یہاں پر جو شیاطین ان کا لفظ ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شریر انسان مراد ہے، کہ جب وہ اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف، مراد اس سے منافقین کے جو سرغنے ہیں اور جو کافروں کے بڑے سردار ہیں، تو ان کے پاس جب جاتے ہیں اپنے شریروں کے پاس، تو پھر ان کے پاس جا کر یہ کہتے ہیں کہ اِنَّا مَعَكُمْ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمہارے خیال ہیں، یہ نہیں کہ جسمانی اعتبار سے تمہارے ساتھ ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم تمہارے ہم خیال ہیں، تمہارے نظریے پر ہیں۔ اور رہ گئی بات یہ کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ کیوں ملتے جلتے ہیں اور ان کی مسئلوں کے اندر ہم کیوں جاتے ہیں، تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ کہ آپ کو مذاق اڑا رہے ہیں۔ استہزاء اس کو کہتے ہیں کہ کسی آدمی کو بدھو سمجھ کر، بے عقل اور بے وقوف سمجھ کر اس کا ٹھٹھا اڑایا جائے، اس کا مذاق بنایا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم تو ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں اور ان کو مذاق اڑاتے ہیں، اور یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی بقول ان کے یہ مسلمانوں کی بے وقوفی دیکھیے کہ ہمارے زبانی اسلام کے اظہار اور اسلام کا نام لینے کو انہوں نے کافی سمجھ لیا، اور ہمیں مال غنیمت میں اور دنیاوی مفاد کے اندر اپنے ساتھ شریک کر لیتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کر رہا ہے۔ یہ عربی زبان کا اسلوب ہے کہ بعض کا کسی برے فعل کی جزا اور سزا دینے کے لیے اسی جیسا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ یستہزئ بہم اللہ تعالیٰ ان کا مذاق بنا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے استہزاء کی پر ان کو سزا دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے استہزاء کو وبال انہی کی پر پلٹ دے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے، ان کو ڈھیل اس طریقے سے دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ ان سے مسلمانوں جیسے ہی برتاؤ کریں،
اور ان کے ساتھ کافر جیسا برتاؤ نہ کریں. تو اس سے ہی وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہماری تو گاڑی چل رہی ہے، دل کے اندر منافقت بھی چھپائے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا پتہ نہیں چل رہا، اپنا ہمارا چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ٹھیک دے رہا ہے تو جانے ان کی سرکشی میں. یا مہون، یہ جو یا مہون کا لفظ ہے عین میم ہا سے بنا ہے، اور یہ ہوتا ہے بے بصیرت ہونا. ایک ہوتا ہے آنکھوں کا اندھا ہونا، آنکھوں سے اندھا ہونا، اس کے لیے عمیون کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اگلی آیت میں آ رہا ہے سم بکم عمیون، عین میم یا عمیون، اس کا معنی ہوتا ہے آنکھوں سے نابینا ہونا. اور ایک ہوتا ہے دل کی آنکھوں کا اندھا ہونا، اس کا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے عین میم ہا عم. یہاں پر یہ مراد ہے کہ وہ اپنی دل کی آنکھوں سے اندھے ہیں اور وہ حیران اور سرگردان کر رہے ہیں، انہیں ہدایت کی راہ نہیں سوچ رہی کہ وہ کس طرف کو جائیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا، یعنی گمراہی لے لی، اور جو ایک فطری ہدایت اللہ تعالیٰ نے ان کو حق کے قبول کرنے کی فطری صلاحیت دی تھی، اس فطری صلاحیت ہدایت والی کو انہوں نے گنوا دیا اور اس کے بدلے میں گمراہی کو ترجیح دے دی، کفر کو ترجیح دے دی. فما ربحت تجارتہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے گمراہی خریدی ہے ہدایت دے کر، تو ان کی تجارت نے کوئی فائدہ نہیں کیا. ان کو تو تجارت کا بھی سلیقہ نہیں آتا. یہ مسلمانوں کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں، یہ خود اتنے بیوقوف ہیں کہ انہیں تجارت کرنے کا بھی سلیقہ نہیں آتا. تجارت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے سرمایہ کو باقی رکھے اور اس کی نفع کمائے. انہوں نے اپنا سرمایہ ہی گنوا دیا، سرمایہ ہی ضائع کر دیا. جو ہدایت کی فطری صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی تھی وہی انہوں نے گنوا دی. وما كانوا مهتدين، اور نہ ہوئے یہ ہدایت پر ہدایت پانے والے، اور نہ ہوئی یہ راہ پانے والے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے اندر کیونکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا راستہ دکھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ایک تو کتاب ہدایت عطا فرمائی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. پھر اس کے بعد اس کتاب ہدایت کو ماننے والوں کی صفات ارشاد فرمائی اور ان کے بارے میں فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے. اور پھر ہدایت کو نہ ماننے والوں کی اللہ تعالیٰ نے تقسیم ارشاد فرمائی کہ ان میں سے بعض کافر ہیں اور بعض منافق ہیں. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما كانوا مهتدين، یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی جو دعا بندوں نے کی تھی، اس ہدایت کی دعا کے بدلے میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت عطا فرمائی، دوسرے ہدایت کی پر چلنے والوں کی صفات ارشاد فرمائی کہ جو ہدایت پر چلنے والے لوگ ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، اور پھر ہدایت کا انکار کرنے والوں کی خامیاں بیان فرمائی کہ ہدایت کی پر جو لوگ نہیں ہوتے ان کی اندر کیا خامیاں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں پہلوؤں کے اعتبار سے واضح فرمایا کہ جو بندے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ ایک تو کتاب ہدایت کے مطابق اپنی زندگی بنائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان لوگوں کے مطابق اپنی زندگی بنائیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم. اور تیسرا یہ ہے کہ ان لوگوں کی جو برائیاں ہیں، خامیاں ہیں، ان خامیوں سے بچ کر رہے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما كانوا مهتدين، کہ وہ ہدایت پر نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایجابی مثبت اعتبار سے بھی اور منفی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے جتنے بھی وہ اس کے خد و خال ہیں اور ہدایت کی جتنی بھی پہلو ہیں، اللہ تعالیٰ نے سارے پہلوؤں کو واضح فرمایا ہے کہ جو لوگ ہدایت مانگ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اگر وہ ان کے اندر یہ والی صفات ہوگی نا، دھوکہ دینے والی صفت ہوگی، دو رنگی ہوگی، دلوں کے اندر نفاق اور شک کا روگ ہوگا، اور اپنی فہم سے کام لینے والے نہیں ہوں گے، تو میں کہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی. لہٰذا جو ہدایت مانگ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ ان لوگوں کے نقش قدم پر چلے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اللہ تعالیٰ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور دوسرے کتاب ہدایت کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش